السلام علیکم، خوش آمدید ہے آپ کا ایم کے اسلامک روشنی کے اس نئے ویڈیو میں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں تختی نمبر 10 اخفاء کا قاعدہ پڑھ لیا تھا، اب اگلا قاعدہ ہے تختی نمبر 11 ہے، اس میں ہم پڑھیں گے حروف قلقلہ کے بارے میں۔ حروف قلقلہ کیا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، قرآن شریف میں کیسے یوز کرنا ہے، یہ سب چیز جو ہے ہم آج کی ویڈیو میں جان جائیں گے اور ایک ہی مرتبے میں جان جائیں گے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہاں دیکھیے تختی نمبر 11 لکھا ہوا ہے، اس کے بعد جزم اور سکون، اور بیچ میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو جزم کسے کہتے ہیں اور سکون کسے کہتے ہیں وہ ہم جانیں گے۔ دیکھیے یہ جو ہے یہ جزم ہے، دال کے جیسا جو چھوٹا سا بنا ہوا ہے اسے جزم کہتے ہیں۔ اس طریقے سے سمجھ لیجیے جیسے کسی کا نام عبداللہ ہے تو اسی کو جیسے عبد الکریم بھی نام رکھے ہوا ہے۔ آدمی تو ایک ہی ہے لیکن نام دو دو رہتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے دو نام ہوتے ہیں، اس کا بھی دو نام ہے۔ کیا ایک نام کیا ہے؟ ایک جزم ہے اور دوسرا کیا ہے؟ سکون۔ جزم کہیے یا سکون کہیے بات برابر ہے، دونوں چیز مطلب اسی کے بارے میں سمجھا جائے گا، دونوں نام اسی کے بارے میں سمجھا جائے گا۔ آگے لکھا ہوا ہے حروف قلقلہ 5 ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ حروف قلقلہ 5 ہے۔ تو آپ کو حروف سمجھ میں آیا ہوگا لیکن قلقلہ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا۔ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے قلقلہ کیا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اسی طریقے سے ان کا مجموعہ قطب جدین ہے۔ ان کو ایک ساتھ یاد کرنے کے لیے یہ مجموعہ یعنی اکٹھا کر کے لکھ دیا گیا ہے۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ آگے ہے ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ قلقلہ کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات سمجھیے، آپ گیند لیے ہوں گے، کھیلے ہوں گے، بال جو کرکٹ کھلایا جاتا ہے وہ بال، اس بال کو اگر آپ دیوار پہ ماریے گا ویسے ہی دیوار سے واپس جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گا، واپس آئے گا وہ آپ کے پاس، ہے نا؟ جیسے پھینکیے گا اس کو سامنے، تو وہی بات بولا جا رہا ہے کہ یہ قلقلہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو لگے اور واپس آ جائے۔ لگنا ہے، کہیں پہ ٹکرانا ہے اور واپس آنا ہے۔ اگر ان 5 حرف میں سے کسی پر جزم ہو، کسی پر بھی جزم ہو تو ان کو جب پڑھیں گے نا تو اس کا جو مخرج ہے، مخرج کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھیے، نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتا ہے۔ کوئی بھی چیز نکلتا ہے، جیسے آپ اپنے روم میں رہتے ہیں، آپ روم سے باہر نکلیے تو وہ آپ جس روم میں تھے وہ آپ کا مخرج ہو گیا۔ جیسے کہ ہم جو ہے بول رہے ہیں تو یہ ہمارے منہ سے جو آواز نکل رہی ہے تو یہ آواز کا مخرج کیا ہے؟ منہ ہے ہمارا۔ جو حرف جہاں سے نکلتے ہیں ان کا وہی مخرج ہے، یعنی کہ وہ اس کی رہنے کی جگہ ہے۔ تو جہاں پہ رہنے کی جگہ ہے وہ چیز میں ٹکر کھا کر کے الگ ہو جائے گا۔ مان لیجئے یہاں قاف ہے تو یہاں پہ قاف پر جزم ہے۔ دیکھیے قاف، طا، با، جیم، دال، یہ ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے لکھا ہوا ہے۔ خلق، خلقنا، جیسے ہی لگ رہا ہے اور واپس آنا چاہیے، لگنا چاہیے اور واپس آنا چاہیے۔ خلقنا، خلقنا، ہے نا؟ قاف کی آواز۔ اسی طرح نقعن، نقعن، صرف 5 حرف میں، ہاں الف سے لے کے یا تک صرف 5 حرف ہیں ایسے جن میں قلقلہ ہوگا۔ اسی طریقے سے طا میں آتے ہیں اطعمنا، طا کا مخرج کہاں ہے؟ زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا جڑ جو ہے اوپر، تو جہاں سے یہ نکلتے ہیں یہ حرف وہیں پہ لگ کر کے واپس ہونا چاہیے، وہاں پہ لگے نہیں رہنا ہے۔ جیسے اطعمنا، 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 سٹنا نہیں، لگنا ہے اور ہٹ جائے گا، لگا کر کے ہٹ، جیسے کہ گیند لگے گا دیوار میں اور واپس آ جائے گی نا گیند، اسی طریقے سے یہ حروف جو ہے جیسے ہی لگے گا اپنے مخرج میں اور واپس آ جانا چاہیے۔ جیسے اطعمنا، اطعمنا۔ آگے دیکھیے طا پر پھر یہاں پہ جزم ہے، محیط، محیط، ہاں محیط، اس طریقے سے۔ آگے با ہے، دیکھیے با پہ جزم ہے، عذاب، عذاب، با کا مخرج یہاں ہے، بھیگا ہوا ہونٹ ہے نا، تو عذاب اگر ہم کریں گے عذاب تو غلط ہو جائے گا، نہیں ہو رہا ہے قلقلہ، لگنا چاہیے اور ہٹ جانا چاہیے، عذاب، اس طریقے سے۔ آگے ہے ینقلب، یا قلب، قلب، با پہ جزم ہے تو قلقلہ ہونا چاہیے، لگنا چاہیے اور ہٹنا چاہیے، بس یہی ہے۔ اور آگے دیکھیے جیم کا ہے یجعل، یجعل، ہاں یجعل کریں گے تو غلط ہو جائے گا، ہے نا؟ لگنا ہے، لگانا ہے اور ہٹا دینا ہے، یجعل، یجعل، ہاں یہ آواز آنی چاہیے اس میں سے۔ آگے دیکھیے یہاں پہ جیم پہ پھر جزم ہے، بروج، 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 اس طریقے سے۔ آگے دال کا ہے لقد، 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 دیکھیے ہو رہا ہے قلقلہ، لگنا چاہیے ہٹ جانا چاہیے، احد، احد، اس طریقے سے جو ہے
कलकला होगा। जब इन पर जज़म हो, यानी कि इस 5 हर्फ में से किसी पर भी जज़म हो, तो जब इनको पढ़ेंगे तो इनका जो मखरज होगा ना, यानी जो निकलने की जगह है जहाँ से ये 5 हर्फ निकलते हैं, वहाँ पर लग करके अब फ़ौरन हट जाएगा, है ना, फ़ौरन हट जाएगा। इनके अलावा किसी जज़म वाले हर्फ में कलकला ना होगा। अब अलिफ से लेकर या तक जितने हरूफ है 5 हर्फ को छोड़ करके कोई सा भी ले लीजिए, उसमें कलकला नहीं होगा। जैसे कि बा लाम ज़बर बल, देखिए ये लाम पे जज़म है, कलकला नहीं होगा, है ना। 5 हर्फ को छोड़ करके कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे कि दाल सीन ज़बर 10, देखिए सीन है, इसमें कलकला नहीं होगा, है ना। जैसे कि कॉफ रे ज़बर कर, है ना, कॉफ रे ज़बर कर, देखिए रा में कलकला नहीं होगा, है ना। मीम वाव ज़बर, देखिए मीम वाव ज़बर मऊ, देखिए वाव है, वाव में यानी कि जज़म तो इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी, इस पे भी, सब पे जज़म है, लेकिन कलकला नहीं होगा। सिर्फ इस 5 हर्फ में ही कलकला होगा, उसके अलावा किसी में जो है से कलकला नहीं होगा। यहाँ देखिए हम ज़बर ज़ेर दे करके सब में दिए हुए हैं, यानी कि आपको ज़बर से कोई मतलब नहीं रखना है और ज़ेर से कोई मतलब नहीं रखना, पेश से भी कोई मतलब नहीं रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ जज़म होना चाहिए। इस 5 हर्फ में से किसी पर भी जज़म होना चाहिए। पूरे कुरान में कहीं देखिए इस 5 हर्फ में कहीं पे भी जज़म है तो सीधा कलकला कर देना है वहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अब, यहाँ लिखा हुआ इब, यहाँ लिखा हुआ उब, लग करके हट जाना है। हरूफ कलकला 5 है, यानी कलकला करने वाले हरूफ कितने हैं? 5 है। हाथ में 5 उंगली है ना, इस हाथ में, तो 5 है। अब जब इन पे कहीं पे भी इस 5 हर्फ पे कहीं पे भी जज़म आ जाए पूरे कुरान में, तो सीधा वहाँ पे हमें कलकला कर देना है। और कलकला किसे कहते हैं आपको ये याद रखना है कि हम गेंद जैसे ही दीवार पे मारेंगे वापस लौट करके आएगी, इसी तरीके से जैसे ही हम पढ़ेंगे तो वापस वो आवाज़ वहाँ लग करके हट जाना चाहिए। और इसके अलावा 5 हर्फ के अलावा कोई सा भी हर्फ आ जाए तो हमें कलकला नहीं करना, यानी कि हर्फ तो आएगा लेकिन जज़म रहेगा, हमें कलकला नहीं करना। और ये 5 हर्फ कहीं पे भी आएगा तो जज़म होना शर्त है, जज़म नहीं रहेगा, जज़म कह लीजिए या सुकून कह लीजिए, तो कलकला होगा। अगर नहीं रहेगा जज़म तो मतलब कि नहीं होगा कलकला। हाँ, ज़बर ज़ेर से कोई मतलब नहीं, जज़म की बात सिर्फ हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपको कलकला के बारे में खूब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, हम इंशाल्लाह उसका जवाब बहुत जल्द दे देंगे। और आप जो है उम्मीद करते हैं कि आप शेयर भी करेंगे वीडियो को और लाइक भी करेंगे, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कि अभी बहुत सारी ऐसी वीडियो डालने वाला हूं जो आप नए तरीके से देखेंगे, पढ़ने का तरीका नया होगा और आपको बात बहुत जल्दी उससे समझ में आ जाएगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।